مجھے تمہاری معصومیت اور پاکیزگی کے ڈھونگ سے نفرت ہے۔ وہ غصے سے سب کے سامنے میرال کا بازو پکڑتے اسے پارٹی سے بیک یارڈ میں لایا تھا۔ میرال سے اس کی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ وہ ایک لبرل ماحول میں رہنے والا امیر زادہ تھا۔ اسے پردے دار لڑکیوں سے نفرت تھی۔ وجہ اس کا دردناک ماضی تھا۔ اس نے میرال کو ماڈرن لباس دیا تھا، پر میرال اس کے دوستوں کے سامنے پارٹی میں عبائے میں آ گئی تھی۔ اس نے غصے سے میرال کے وجود سے عبایا کھینچ کر اتارا تو پتھر ہو گیا۔ اس کی نظر میرال کے خوبصورت وجود پر۔ زیان احمد کی پارٹی ہمیشہ شہر کا سب سے بڑا واقعہ ہوتی تھی۔ اس کا گھر، اس کا پیسہ، اس کی شخصیت، سب کچھ ایسا تھا کہ لوگ اس کے آس پاس رہنے کو ترستے تھے۔ آج بھی اس کے ڈوپلیکس کے ہر کونے میں موسیقی گونج رہی تھی۔ رنگ برنگی روشنیاں تھیں اور لوگوں کا شور تھا۔ سب ہنس رہے تھے، سب آزاد تھے، سب مگر ایک۔ میرال کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، سیاہ عبایا، سر پر سفید دوپٹہ، نظریں اکثر نیچی۔ وہ اس ماحول میں ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی صحرا میں ایک پھول اگایا ہو، بے جگہ، بے وقت، مگر اپنی جگہ پر مکمل۔ زیان نے جب اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر غصہ۔ وہ اسے کہہ کر آیا تھا، واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پارٹی ہے، ڈریس کوڈ ہے۔ اس نے لباس بھی دیا تھا، ایک خوبصورت سا گاؤن جو اس کی دوست نے پسند کیا تھا، مگر یہ عورت اپنے اس پرانے زمانے کے لباس میں یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جیسے اسے اس کا کوئی خیال ہی نہ ہو، جیسے اس کی کوئی بات اس تک پہنچتی ہی نہ ہو۔ اس کا دوست آصف پاس آیا اور آہستہ سے بولا، یار تمہاری بیوی، مجھے پتہ ہے۔ زیان نے گلاس رکھا اور میرال کی طرف چل پڑا۔ قدموں میں غصہ تھا، آنکھوں میں آگ تھی۔ میرال نے جب اسے آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں آیا، بس ایک قسم کی آمادگی آئی، جیسے وہ جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے تمہاری معصومیت اور پاکیزگی کے ڈھونگ سے نفرت ہے۔ زیان کی آواز دانتوں میں دبی تھی، مگر ارد گرد کے 2-4 لوگوں نے سن لیا۔ اس نے میرال کا بازو پکڑا اور اسے پارٹی سے نکال کر بیک یارڈ میں لے آیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اندر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی، اور باہر 2 انسان ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے تمہیں ڈریس دیا تھا۔ جی دیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ میرال نے کچھ نہ کہا۔ زیان کا غصہ اس خاموشی سے اور بھڑک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرال کے عبائے کو کھینچ کر اتار دیا، اور پھر وہ پتھر ہو گیا۔ اس نے زیان کا دیا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ میرال کے جسم پر سادہ سفید شلوار قمیض تھی، بالکل سادہ، بالکل سفید، مگر اس سادگی میں ایک ایسا حسن تھا جو زیان نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرال کا چہرہ، اس کی آنکھیں جو اب سیدھی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے زیان کے ذہن میں سب کچھ رک گیا، مگر یہ ایک لمحے کے لیے تھا۔ اس نے عبایا میرال کی طرف پھینکا اور بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ میرال نے نیچے پڑا عبایا اٹھایا، اسے ہاتھ سے جھاڑا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ گرے نہیں۔ شادی ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ زیان احمد اور میرال کا رشتہ 2 خاندانوں کی پرانی دوستی کا نتیجہ تھا۔ زیان کی ماں شہناز بیگم اور میرال کی ماں نے بچپن سے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے بچے ایک ہو جائیں۔ میرال کے ابو کی اچانک بیماری اور مالی پریشانی نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ شہناز بیگم نے مدد کا ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی خواہش بھی کی کہ میرال ان کے گھر آ جائے۔ میرال نے ہاں کی تھی، کسی دباؤ میں نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے ابو کو اس کی ضرورت تھی، اس کی ماں کو سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک ذریعہ سمجھا، ایک راستہ، اور وہ چل پڑی۔ زیان کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا۔ اس نے ماں سے صاف کہہ دیا تھا، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ مگر شہناز بیگم نے ایک ہی بات کہی تھی، بیٹا میں نے وعدہ کیا ہے، مجھے میرا وعدہ پورا کرنا ہے۔ زیان اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا تھا، یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ نکاح ہو گیا، میرال اس گھر میں آ گئی، اور زیان نے پہلے دن سے یہ واضح کر دیا کہ یہ رشتہ اس کے لیے بس ایک کاغذی معاہدہ ہے۔ الگ کمرے، الگ وقت، الگ دنیا۔ میرال نے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ صبح اٹھتی، گھر کے کام کرتی، شہناز بیگم کا خیال رکھتی جو زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی، اور شام کو اپنی نماز اور کتابوں میں گم ہو جاتی۔ زیان کبھی اسے دیکھتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی ہوتی، ایک قسم کا سکون جو اسے اور تنگ کرتا تھا۔ یہ ڈھونگ ہے، وہ اپنے آپ سے کہتا، سب ڈھونگ کرتے ہیں۔ پارٹی سے واپسی کے بعد زیان نے رات گھر کے باہر گاڑی میں گزاری۔ اندر جانے کا دل نہیں کیا، یا شاید اندر جانے کی ہمت نہ تھی۔
اس نے خود یہ تسلیم نہیں کیا مگر وہ ہر لمحہ اس کے ذہن میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ سفید لباس، وہ آنکھیں جن میں نہ خوف تھا نہ نفرت، صرف ایک خاموش سوال تھا۔ صبح جب وہ اندر آیا تو گھر ایک دم خاموش تھا۔ باورچی خانے سے چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرال ناشتہ بنا رہی تھی، بالکل اس طرح جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زیان نے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے سیدھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شہناز بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو آتے جاتے دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں فکر تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ کچھ زخم خود ہی بھرتے ہیں، بشرط یہ کہ انہیں چھیڑا نہ جائے۔ دوپہر کو آصف گھر آیا۔ آصف خان زیان کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ چند گنے چنے لوگوں میں سے تھا جن کی زیان سنتا تھا، مگر سننا اور ماننا دو الگ باتیں ہیں۔ وہ دونوں زیان کے کمرے میں بیٹھے تھے، آصف صوفے پر اور زیان کھڑکی کے پاس۔ رات والا معاملہ سب نے دیکھا۔ تو یہ کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا زیان۔ زیان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے لیکچر دینے آئے ہو؟ اس کا انداز روکھا تھا۔ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ آصف نے اپنا لہجہ نرم رکھا۔ وہ لڑکی کچھ نہیں کر رہی تھی، بس اپنے اصولوں پر چل رہی تھی۔ اسے زیان کا رویہ برا لگتا تھا، اس لیے اکثر اسے سمجھاتا رہتا تھا، اور ابھی پھر اسے سمجھانے پہنچ گیا تھا۔ اس کے اصول مجھے قبول نہیں۔ تو یہ بات شادی سے پہلے ہونی چاہیے تھی نا، کہ اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے۔ زیان نے آصف کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چنگاری تھی، مگر آصف کی آنکھوں میں سچائی تھی، اور سچائی سے منہ موڑنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ وہ ویسی ہے جیسی ہے۔ زیان، تم اسے بدلنا چاہتے ہو یا قبول کرنا چاہتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر ظلم کا راستہ مت چنو۔ زیان نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد آصف چلا گیا اور وہ کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ باہر دھوپ تھی، تیز اور سیدھی، بالکل اس سوال کی طرح جو آصف نے اس کے سامنے رکھ کر چھوڑ دیے تھے۔ شام کو زیان نے میرال کو باغیچے میں دیکھا۔ وہ ایک گملے میں پانی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پودوں کو چھو رہے تھے، جیسے وہ ان سے بات کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ زیان کا پتہ نہیں کیوں وہاں رکنے کا دل کیا۔ تمہیں پودوں کا شوق ہے؟ اس نے خود بھی اس سوال کی توقع نہیں کی تھی۔ میرال نے اوپر دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، جی، جو چیزیں خاموشی سے بڑھتی ہیں وہ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ زیان سمجھا نہیں کہ اس میں کوئی طنز ہے یا نہیں۔ رات کو اس نے شروع کیا، پھر رک گیا۔ جانے دیں، میرال نے سادگی سے کہا۔ نہ تلخی تھی نہ رونا، بس ایک فیصلہ تھا۔ زیان کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، مگر میرال کی الفاظ اس کے ساتھ چلے گئے۔ جو چیزیں خاموشی سے بڑھتی ہیں۔ اس رات زیان زیادہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ تھا، ماضی کے سائے، پرانی تکلیفیں اور ایک نئی الجھن جو آج سے پہلے نہیں تھی۔ وہ الجھن میرال تھی، مگر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ کچھ خاص نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زخم خوردہ لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ رات کے آخری پہر شہناز بیگم میرال کے کمرے کے باہر سے گزری تو اندر سے آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رک گئیں۔ انہوں نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ان کے ہونٹوں پر ایک دعا تھی۔ ان کا بیٹا ٹوٹا ہوا تھا، اور یہ لڑکی، یہ خاموش لڑکی، شاید وہ واحد ہے جو اسے جوڑ سکے، مگر اس کے لیے وقت چاہیے، صبر چاہیے، اور میرال کے پاس دونوں تھے۔ میرال اور زیان الگ کمروں میں رہا کرتے تھے۔ شادی کے دن زیان نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے، اس لیے اس کا سامان دوسرے کمرے میں سیٹ کر دیا گیا ہے۔ میرال بغیر کچھ کہے خاموشی سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ صبح کی دھوپ ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی جب زیان اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، پر آدھے کھچے ہوئے تھے، اور باہر کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، اپنے آپ کو بند کر لینا، اپنی ہی دنیا میں قید رہنا۔ باہر گھر جاگ رہا تھا۔ میرال صبح سویرے اٹھ گئی تھی۔ فجر کے بعد اس نے گھر کا چکر لگایا، شہناز بیگم کے لیے دوائی اور چائے رکھی، اور پھر باورچی خانے میں ناشتہ بنانے لگی۔ ملازمہ ابھی نہیں آئی تھی، مگر میرال کو اس کا انتظار کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کام میں لگے رہتے تھے اور ذہن دعاؤں میں۔ زیان جب نیچے آیا تو میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا، پراٹھے، چائے اور ساتھ میں شہد کا ڈبہ جو اسے پسند تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میز کو دیکھا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے شہد پسند کرنے کی بات کب اور کہاں کہی تھی۔ ایک بار شادی سے پہلے جب دونوں خاندان اکٹھے بیٹھے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک عام سی بات تھی، بھولنے والی بات۔ تم نے بنایا؟ اس نے آواز دی۔ میرال باورچی خانے سے نکلی۔ جی۔ ملازمہ کہاں ہے؟
ابھی نہیں آئی، آتی ہوگی۔ زیان نے کچھ نہیں کہا، بیٹھ گیا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میرال واپس مڑنے لگی تو اس نے کہا، تم بھی بیٹھو۔ میرال رکی، اس نے زیان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو بھاری ہوتی ہے، جس میں بہت کچھ کہا جانا باقی ہو۔ زیان نے پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بغیر آنکھ اٹھائے کہا، کل آصف آیا تھا۔ جانتی ہوں۔ اس نے کہا، میں نے غلط کیا۔ میرال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زیان نے اوپر دیکھا، میرال کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں۔ میں معافی مانگنے کا عادی نہیں ہوں، زیان نے کہا، اور میں مانگوں گا بھی نہیں، مگر یہ بتا دو کہ تم جانتی تھی کہ پارٹی ہے، ڈریس دیا تھا، پھر بھی۔ میں نے عبایا پہنا کیونکہ وہ میرا لباس ہے۔ میرال کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ معذرت، صرف ایک سادہ سچائی تھی۔ آپ نے جو دیا وہ میں نے نہیں پہنا کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں۔ زیان کی انگلیاں چائے کے کپ پر رک گئیں۔ بنانا چاہتا ہوں؟ جی۔ میرال نے اب اوپر دیکھا، سیدھی آنکھوں سے۔ آپ چاہتے ہیں میں وہ بن جاؤں جو آپ کی دنیا میں فٹ ہو، مگر میں جو ہوں وہ ہوں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ زیان نے کپ میز پر رکھا، اٹھا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ اس دن شام کو زیان کے دوستوں کا ایک چھوٹا سا گروپ گھر آیا۔ وہ اچانک آئے تھے۔ زیان کی عادت کے مطابق وہ بھی کبھی پہلے نہیں بتاتا تھا۔ 3 دوست تھے، رانا، شاہد اور عمر۔ سب اس کے کالج کے دور کے ساتھی تھے۔ میرال نے جب دروازہ کھولا تو تینوں نے پہلے اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ بھابھی؟ رانا نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی آئیں، زیان صاحب اوپر ہیں، میں بلاتی ہوں۔ وہ اندر آئے۔ میرال نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود چائے لانے چلی گئی۔ زیان نیچے آیا تو وہ سب سے پہلے بیٹھے تھے۔ یار، بیوی تو بہت خوبصورت ہے، شاہد نے فوراً کہا۔ زیان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پارٹی میں دیکھا تھا لیکن یار ماشاءاللہ، رانا نے مزید کہا۔ بس کرو، زیان نے خشک لہجے میں کہا۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یار ناراض کیوں ہوتے ہو، ہم تو تعریف کر رہے ہیں۔ ویسے پردے دار لڑکیاں گھر کے لیے اچھی ہوتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، کھانا بناتی ہیں۔ میرال چائے لے کر آئی تو اس نے یہ آخری جملہ سن لیا۔ اس کے چہرے پر کچھ نہیں آیا۔ اس نے خاموشی سے سب کے سامنے کپ رکھے اور واپس جانے لگی۔ سنیں، شاہد نے آواز دی، کچھ کھانے کو بھی ہو جائے بھابھی؟ جی بنا دیتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ زیان نے اس کی پیٹھ کو جاتے دیکھا۔ کچھ تھا اس کے جانے میں، ایک وقار، ایک خاموش عزت جو چبھ رہی تھی۔ عمر کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، گھر کے لیے اچھی ہوتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں۔ کسی نے اسے ایک انسان کی طرح نہیں دیکھا تھا، نہ ان دوستوں نے، نہ خود اس نے۔ یہ خیال زیان کو پریشان کر گیا، مگر اس نے فوراً دوسری طرف دھکیل دیا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو جب سب چلے گئے اور گھر خاموش ہو گیا تو زیان کا ذہن پرانے راستوں پر چل پڑا۔ زارا، وہ نام جو اس نے برسوں سے اپنے ذہن کے کسی بند کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ آج نہ جانے کیوں وہ دروازہ کھل گیا۔ 5 سال پہلے کا زیان مختلف تھا، نرم نہیں مگر اتنا سخت بھی نہیں۔ زارا اس کی زندگی میں آئی تھی، پر اعتماد، خوش باش۔ زارا نرم آواز والی لڑکی تھی، سر ڈھکا ہوا، باتیں سنجیدہ، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا۔ زیان پہلے ہنسا تھا اس پر، پھر قریب آیا، پھر اس کے عشق میں ڈوب گیا۔ اس نے زارا سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، ماں کو بتایا تھا، رشتہ بھیجا تھا، اور پھر سب کچھ ٹوٹ گیا۔ زارا پہلے سے کسی اور سے ملتی رہی تھی۔ وہ پردہ، وہ تصویر، وہ نرم آواز، سب اوپر کا لبادہ تھا، اندر سے وہ کچھ اور تھی۔ جب زیان کو پتہ چلا تو وہ دنیا اس کے لیے بدل گئی۔ اس نے اس دن فیصلہ کیا کہ جو آنکھیں نیچی کریں، جو دین کا نام لیں، جو پردے کی آڑ لیں، وہ سب جھوٹ ہے، سب ڈھونگ۔ اور وہ فیصلہ آج تک اس کے سینے میں پتھر بنا ہوا تھا۔ اگلے دن صبح زیان نے گھر سے نکلتے وقت ایک منظر دیکھا جو اس نے دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ گھر کے باہر گلی میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، میلے کپڑے، بکھرے بال اور ہاتھ میں کاسا۔ زیان نے ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اس نے شیشے سے دیکھا، میرال باہر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک پیکٹ تھا اور پانی کی بوتل۔ اس نے اس بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ کر کھانا دیا، پانی دیا اور کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کوئی فوٹو نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی گواہ نہیں، صرف وہ عورت اور وہ میرال۔ زیان کی گاڑی وہاں کھڑی رہی۔ اس نے خود کو آگے جانے پر مجبور کیا۔ اتفاق ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، بس اتفاق ہے۔ مگر اتفاق کو اتنی جلدی بھولنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو کھانے کی میز پر زیان، میرال اور شہناز بیگم تھیں۔
शहनाज बेगम ने हंसते हुए कहा, मेराल बेटा, आज का सालन बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया माँ जी। ज़ियान ने एक लम्हे के लिए मेराल को देखा। जब उसने माँ जी कहा, शहनाज बेगम के चेहरे पर जो खुशी आई वो छुपाई नहीं छुपती थी। ज़ियान बेटा, कुछ कहो भी, बस चुपचाप खाते रहते हो। खाना अच्छा है, ज़ियान ने मुख्तसर कहा। मेराल ने ऊपर नहीं देखा मगर शहनाज बेगम ने देखा और मुस्कुराईं। खाने के बाद जब मेराल बर्तन उठाने लगी तो ज़ियान ने अचानक कहा, आज गली में वो औरत। मेराल ने उसे देखा। तुम उसे जानती हो? नहीं, बस भूखी थी। ज़ियान ने कोई जवाब नहीं दिया। मेराल बर्तन उठाकर चली गई। वो बैठा रहा। उसके जहन में ज़ारा थी, उसका चेहरा, उसके अल्फाज, उसका धोखा, और साथ में मेराल थी। वो बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई, बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर किसी तवक्को के। दो तस्वीरें, दो मुख्तलिफ दुनियाएं। मगर ज़ियान ने फ़ैसला कर रखा था, और फ़ैसले बदलने वाला वो नहीं था। अभी नहीं, शायद कभी नहीं। वो उठा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, अपने उसी बंद कमरे की तरफ जहाँ पुराने ज़ख्म रहते थे और नई सच्चाइयाँ दाखिल नहीं हो पाती थीं। बारिश का मौसम आते आते घर की फ़िज़ा में एक अजीब सी तब्दीली आ गई थी। बाहर बादल घने हो रहे थे और अंदर दो इंसानों के दरमियान की खामोशी भी बदल रही थी, बहुत आहिस्ता, बहुत धीरे, जैसे ज़मीन के नीचे पानी रिसता है और ऊपर किसी को पता नहीं चलता। ज़ियान को अचानक बुखार हुआ था, मौसम की तब्दीली की वजह से। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आम सा बुखार था, मगर ज़ियान बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बचपन से यही था, बीमार पड़ता तो चिड़चिड़ा हो जाता, बातें करना बंद कर देता, सबसे मुंह मोड़कर लेट जाता। माँ के अलावा कोई उसके करीब नहीं आ सकता था। मगर शहनाज बेगम का घुटने का दर्द इन दिनों बढ़ा हुआ था और वो सीढ़ियाँ चढ़ने की हालत में नहीं थी। रात के 10 बजे ज़ियान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। उसने करवट बदली और आंखें खोलीं। सर भारी था, गला ख़राब था। कौन है? मैं हूँ, मेराल की आवाज़ थी। ज़ियान ने कुछ नहीं कहा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और मेराल अंदर आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी, अदरक वाली चाय, बुखार की दवाई और एक गीला कपड़ा। उसने ट्रे मेज़ पर रखी और ज़ियान के पास आ गई। बुखार नापा? ज़रूरत नहीं, नापना पड़ेगा। उसने थर्मामीटर ज़ियान की तरफ बढ़ाया। ज़ियान ने उसे देखा। उसकी आंखों में हुक्म नहीं था, न तर्स था, बस एक सादा सी फिक्र थी। उसने थर्मामीटर ले लिया। 102 बुखार था। दवाएं नहीं पहले। मेराल ने ग्लास में पानी डाला और गोली उसकी तरफ बढ़ाई। मैं खुद दे सकता हूँ। जानती हूँ। ज़ियान ने दवाई ली। मेराल ने गीला कपड़ा लिया और उसे माथे पर रखने लगी तो ज़ियान ने हाथ हटाया। ये ज़रूरत नहीं, बुखार ज़्यादा है। मैंने कहा ज़रूरत नहीं। मेराल रुकी, फिर उसने वो कपड़ा ज़ियान के हाथ में दे दिया। ठीक है, खुद रख लें। और वो वहाँ से जाने लगी। रुको। मेराल ने पलट कर उसे देखा। ज़ियान कुछ एक लम्हा खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कपड़ा अपने माथे पर रख लिया। मेराल वापस आई और कुर्सी खींच कर बैठ गई, खामोशी से। ना कोई बात की, ना कोई सवाल, बस वहाँ मौजूद रही। ज़ियान ने छत की तरफ देखा। तुम्हें सोना नहीं है? सो जाऊंगी। मेरी माँ कहाँ है? सो गई हैं। घुटने में दर्द था, दवाई देकर सुला दिया। ज़ियान के जहन में कुछ हिला। उसने सोचा था कि माँ ने भेजा होगा मेराल को, मगर माँ तो सो गई थी। मतलब मेराल खुद आई थी। तुम खुद आई? जी। क्यों? मेराल ने सवाल पर एक लम्हा तौक़ुफ़ किया। क्योंकि आप बीमार थे। इतना सादा जवाब था कि ज़ियान के पास कोई अल्फाज नहीं बचे। वो रात मेराल ने ज़ियान के कमरे में कुर्सी पर गुजारी। जब भी ज़ियान की आंख खुली वो वहाँ थी, कभी कुरान पढ़ते हुए, कभी आंखें बंद किए, कभी बस खामोश बैठे। उसने रात में 2 बार दवाई दी, एक बार ठंडा पानी दिया। सुबह होने तक ज़ियान का बुखार उतर गया। 3 दिन बाद आसिफ आया। इस बार वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ शाहिद भी था। दोनों ज़ियान से मिलने आए थे, मगर ड्राइंग रूम में बैठते ही शाहिद की बातें शुरू हो गई। शाहिद की आदत थी बग़ैर सोचे बोलना। हाँ यार, भाभी के बारे में राना कह रहा था कि आजकल की पर्दे वालियाँ सब दिखावे की होती हैं, घर में कुछ और बाहर कुछ और। आसिफ ने उसे आंख से इशारा किया, मगर शाहिद ने ध्यान नहीं दिया। मेरा मतलब है यार ज़ियान, तुम तो जानती हो ऐसी लड़कियों को, तुमने खुद भुगता है। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। ज़ियान की आंखें सर्द हो गईं। शाहिद? क्या यार, चुप रहो। शाहिद ने हैरत से देखा। आसिफ ने फौरी बात बदल दी और शाहिद को बाहर खींच ले गया, किसी बहाने से। ज़ियान अकेला बैठा रहा। अंदर से कुछ उबल रहा था। वो गुस्सा नहीं था, कम से कम इस गुस्से जैसा नहीं जो वो हमेशा महसूस करता था। ये कुछ और था।
جب شاہد نے میرال کے بارے میں وہ بات کہی تو زیان کے اندر کسی چیز نے احتجاج کیا تھا۔ وہ اتنے عرصے سے اس کے ساتھ تھا مگر کبھی اس کے اعمال میں منافقت نظر نہیں آئی تھی، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ تنگ کرتی تھی۔ اس نے خود اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیا تھا؟ آصف واپس اندر آیا۔ شاہد گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آصف نے اسے کوئی کام کہہ دیا تھا۔ یار معاف کرنا، اس کی زبان، جانتا ہوں اسے۔ زیان نے ہاتھ سے روکا۔ آصف بیٹھ گیا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، زیان ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ میرال بھابھی کے بارے میں جب شاہد نے وہ سب کہا تو تم نے اسے روکا؟ تو کچھ ہفتے پہلے تم خود میرال کے بارے میں ایسی باتوں پر خاموش رہ جاتے تھے۔ زیان نے آصف کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، آصف نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بدل رہے ہو، چاہے مانو یا نہ مانو۔ زیان نے کوئی جواب نہیں دیا اور آصف اٹھ گیا۔ اس واقعے کا رات کو میرال کو پتہ چلا۔ شہناز بیگم نے کھانے کے بعد پیار سے بتایا، بالکل اتفاقیہ طور پر، کہ آج شاہد نے کیا کہا اور زیان نے کیسے روکا۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں خوشی تھی، مگر میرال کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اکیلے میں وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہی۔ یہ خبر اسے خوش کرنی چاہیے تھی، مگر اس کے اندر ایک اور احساس بھی تھا۔ کتنا آسان ہے کسی کا دفاع کرنا دوستوں کے سامنے، اور کتنا مشکل ہے اسے خود عزت دینا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور بیٹھ گئی۔ آنکھیں بھیگ گئی مگر اس نے آواز نہیں کی۔ اس کے آنسو اس کی اپنی کہانی تھے، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، بس اپنے رب کو بتانے کے لیے۔ باہر زیان کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ گزر رہا تھا، پھر آواز رک گئی۔ زیان دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ نہ جانے کس چیز نے آگے بڑھنے سے روکا، شاید اندر سے آنے والی خاموشی نے روکا۔ وہ دروازے سے لگ کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر آہستہ سے تلاوت کی آواز آئی، اتنی دھیمی کہ سمجھ نہ آئے مگر محسوس ہو۔ زیان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے اپنی ماں یاد آئیں۔ بچپن میں جب وہ رات کو جاگتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی تو وہی آواز آتی تھی، وہی سکون، وہی ٹھہراؤ۔ زیان نے برسوں سے وہ آواز نہیں سنی تھی، یا شاید سنی تھی مگر سننا نہیں چاہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنی دیر کھڑا رہا۔ جب اپنے کمرے میں گیا تو اس رات نیند جلدی آ گئی، پہلی بار کئی مہینوں میں سکون کی نیند۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زیان نے میرال کی طرف دیکھا۔ میرال چائے ڈال رہی تھی، شہناز بیگم سے کچھ بات کر رہی تھی، چہرے پر معمول کا سکون تھا۔ میرال، اس نے اوپر دیکھا۔ رات کو زیان رکا، الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دروازے کے باہر سے میں گزر رہا تھا، تم ٹھیک تھی؟ میرال نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، جی بالکل ٹھیک۔ زیان کو یقین نہیں آیا مگر اس نے مزید پوچھا۔ شہناز بیگم نے چائے کی چسکی لی اور چھت کی طرف دیکھ کر اندر ہی اندر شکر کیا۔ اگلے دن دوپہر کو آصف اکیلا آیا۔ وہ زیان کو کافی کے لیے باہر لے گیا۔ دونوں ایک پرانی کیفے میں بیٹھے جہاں وہ کالج کے دنوں سے آتے تھے۔ زیان، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور تم بیچ میں نہیں کاٹو گے۔ دیکھتے ہیں۔ آصف نے کپ سائڈ پر رکھا اور سیدھا زیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرال کے ساتھ غلط کر رہے ہو، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا مگر آج اس سے آگے کہوں گا، تم اپنے ساتھ بھی غلط کر رہے ہو۔ میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں کاٹو گے۔ میں کاٹ نہیں رہا، میں سن رہا ہوں۔ زیان نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آگے بولو۔ زارا نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر زارا ایک انسان تھی جس نے غلطی کی یا دھوکہ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ عورت جو پردہ کرے وہ جھوٹی ہو۔ تم نے ایک انسان کی غلطی کو پورے ایک طرز زندگی پر لاگو کر دیا۔ زیان خاموش رہا۔ میرال کو کئی مہینے ہو گئے ہیں تمہارے گھر میں نے دیکھا ہے اسے۔ وہ شکایت نہیں کرتی، وہ جواب نہیں دیتی، وہ بس خاموشی سے کام کرتی رہتی ہیں۔ یہ کمزوری نہیں ہے یار، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو تم سمجھ نہیں رہے۔ آصف، سنو پہلے، اگر تم زارا کو میرال سے کمپیئر کرتے رہے تو ایک دن وہ عورت جو ابھی خاموش ہے، جو ابھی صبر کر رہی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا تمہاری کہانی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہوگا۔ زیان نے کافی کا گھونٹ لیا۔ آصف کی باتیں اس کے اندر کہیں گہرے اتر رہی تھیں۔ وہ محسوس کر سکتا تھا مگر مانتا نہیں تھا۔ تم بہت کچھ جانتے ہو میرے بارے میں، تمہارا دوست ہوں 15 سال سے، میں جانوں گا نہیں تو کون جانے گا؟ زیان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گلی میں لوگ تھے، گاڑیاں تھیں، زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ اسے تبدیل کرنا چاہتا تھا میں،
جانتا ہوں، مگر وہ بدلتی نہیں، نہیں بدلے گی، آصف نے سیدھا کہا، اور شاید یہی اس کی خوبی ہے۔ زیان نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جو عموماً رہتی تھی، کچھ ہلکا ہوا تھا، بہت کم مگر ہوا تھا۔ رات کو گھر آیا تو میرال باغیچے میں تھی، چاند نکلا ہوا تھا اور وہ اپنے پودوں کو پانی دے رہی تھی، اس سے بے خبر کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ زیان چند لمحے دروازے پر رکا، پھر وہ اندر آ گیا۔ میرال نے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ زیان نے باغیچے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی۔ بخار والی رات، زیان نے آہستہ سے کہا، تم پوری رات بیٹھی رہیں؟ جی۔ کیوں؟ میرال نے پانی کا برتن رکھا اور سیدھی ہو کر بولی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، بس اتنی وجہ، اور کیا وجہ چاہیے؟ زیان نے اسے دیکھا، چاندنی میں میرال کا چہرہ نرم لگ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ ہمیشہ لگتا تھا، مگر آج زیان کی نظر میں کچھ فرق تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے اور وہ خود حیران رہ گیا۔ میرال نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، جانتی ہوں، اور کچھ نہیں۔ وہ مسکرائی، بہت ہلکی سی مسکراہٹ۔ آپ کے اندر کچھ ہے جو آپ کو اس طرح بناتا ہے، جب وہ ٹھیک ہوگا تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ زیان پتھر ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ پتہ نہیں، میرال نے سچ کہا، بس محسوس ہوتا ہے۔ وہ برتن اٹھا کر اندر چلی گئی اور زیان باغیچے میں کھڑا رہا، اکیلا، چاند کی روشنی میں، ایک ایسی بات کے ساتھ جو کسی نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ آپ کے اندر کچھ ہے جو آپ کو اس طرح بناتا ہے۔ نہ الزام، نہ شکایت، نہ سوال، بس ایک سمجھ اور خاموش ساتھ۔ زیان نے آنکھیں بند کیں اور اس رات پہلی بار زارا کا چہرہ یاد نہیں آیا۔ یاد آیا تو بس وہ ایک جملہ، اور اس میں چھپا ہوا ایک عجیب سا سکون جو اس نے بہت عرصے سے نہیں پایا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، باہر خزاں کے پتے گر رہے تھے اور اندر زیان کے سینے میں کچھ اور گر رہا تھا۔ وہ دیواریں جو اس نے برسوں میں اٹھائی تھیں، وہ فیصلے جو اس نے پتھر سمجھ کر سینے سے لگائے تھے، وہ آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہے تھے، مگر گرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اس صبح زیان دیر سے اٹھا، رات بھر نیند ٹھیک سے نہیں آئی تھی۔ باغیچے والی بات ذہن میں گھومتی رہی تھی، وہ جملہ جو میرال نے کہا تھا، آپ کے اندر کچھ ہے جو آپ کو اس طرح بناتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے سینے میں کہیں اٹک گئے تھے، نہ چھپتے تھے نہ نکلتے تھے۔ وہ برچی خانے میں آیا تو میرال وہاں نہیں تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ شہناز آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ زیان نے چائے کا کپ لیا اور ڈرائنگ روم کی طرف چلا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی اور میرال کی، دونوں ہلکے لہجے میں بات کر رہی تھیں۔ زیان رک گیا۔ بیٹا، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے مجھے، شہناز بیگم کی آواز میں ایک تھکان تھی۔ زیان بہت اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، میں جانتی ہوں، ماں ہوں اس کی، مگر میں نہیں جانتی اسے کیسے جوڑوں۔ میرال کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، ماں جی، جو ٹوٹا ہو اسے جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ اور ٹوٹتا ہے، بس اس کے پاس رہیں، وہ خود جڑتا ہے۔ شہناز بیگم نے آہستہ سے کہا، تم بہت سمجھدار ہو بیٹا۔ نہیں ماں جی، بس ابو کو دیکھا ہے، وہ بھی ایسے ہی تھے کبھی۔ زیان نے وہاں سے قدم پیچھے کیے۔ وہ اندر نہیں گیا، واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں کچھ کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس رات زیان نے پرانی الماری کھولی۔ ایک پرانا ڈبہ تھا، کالے رنگ کا، جو اس نے برسوں سے نہیں کھولا تھا۔ اس کے اندر کچھ کاغذ تھے، کچھ تصویریں اور ایک خط، زارا کا خط، وہ خط جو اس نے اس دن لکھا تھا جب سب کچھ ٹوٹا تھا۔ نہ معافی تھی اس میں، نہ پچھتاوا، صرف ایک سرد وضاحت کہ وہ کسی اور سے سچی محبت کرتی تھی اور زیان کے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا، بس وقت۔ زیان نے خط پڑھا۔ پہلی بار اسے پڑھتے ہوئے وہ درد نہیں آیا جو پہلے آتا تھا۔ اس بار ایک اور احساس تھا، ایک سوال، کیا میں نے میرال کے ساتھ جو کیا وہ اس خط سے مختلف ہے؟ زارا نے اسے وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھا تھا، اور اس نے میرال کو کیا سمجھا تھا؟ وہ خط ڈبے میں واپس رکھ کر اس نے الماری بند کی، مگر سوال ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن آصف کا فون آیا، یار آج شام کچھ کام ہے، مل سکتے ہو؟ آ جاؤ گھر۔ آصف آیا تو زیان اسے اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ دونوں پرانے دوستوں کی طرح بیٹھے بغیر کسی رسم کے۔ زیان نے خود پہل کی، آصف، زارا والی بات، تم نے اس دن کہا تھا کہ میں نے ایک غلطی کو پوری ایک سوچ پر لاگو کر دیا۔ ہاں، میں سوچتا رہا اس کے بارے میں۔ آصف خاموشی سے سنتا رہا۔ زیان نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ دن یاد ہے تمہیں جب سب پتہ چلا تھا مجھے؟ یاد ہے، میں تمہارے ساتھ تھا۔ میں نے اس دن ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب کبھی نہیں، اور اس فیصلے کو میں نے میرال پر لاگو کر دیا، پہلے دن سے۔ ہاں، یہ غلط تھا،
آصف کے چہرے پر کچھ آیا، ایک ہلکی سی تسکین، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس سنتا رہا۔ زارا نے جو کیا اس میں میرال کا کوئی قصور نہیں تھا، میں جانتا ہوں، یہ جانتا تھا پہلے سے بھی، مگر ماننا نہیں چاہتا تھا۔ زیان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اگر مان لیتا تو پھر اپنا غصہ، اپنی نفرت کہاں رکھتا؟ آصف نے گہری سانس لی۔ زیان، یہ بات تم نے آج پہلی بار اتنی صاف کہی ہے۔ ہاں، کیونکہ آج پہلی بار ماننا چاہتا ہوں۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ باہر ہوا چل رہی تھی اور کمرے میں وہ خاموشی تھی جو دو پرانے دوستوں کے درمیان ہوتی ہے، جس میں بہت کچھ کہا جاتا ہے بغیر الفاظ کے۔ آصف نے آخر میں کہا، اب پتہ نہیں، مگر کچھ بدلنا ہے۔ وہ رات زیان نے میرال سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کھانے کے بعد جب شہناز بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں تو زیان نے میرال کو روکا، جو برتن اٹھانے لگی تھی۔ بیٹھو ایک لمحہ۔ میرال نے اسے دیکھا، پھر بیٹھ گئی۔ زیان نے کچھ دیر میز کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ شروع کہاں سے کرے۔ بولنا اتنا مشکل کبھی نہیں لگا تھا۔ میری زندگی میں ایک عورت تھی، شادی سے پہلے۔ میرال خاموش رہی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے دھوکہ دیا، اور اس کا لباس، اس کا طریقہ، اس کا پردہ، سب کچھ تمہاری طرح تھا۔ میرال کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں آئی، جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی، یا کم از کم محسوس کر چکی تھی۔ میں نے اس کی غلطی تم پر ڈال دی، پہلے دن سے۔ جانتی ہوں۔ زیان نے اوپر دیکھا۔ جانتی تھی؟ محسوس کرتی تھی۔ میرال نے آہستہ سے کہا، کوئی بغیر وجہ کے اتنا نہیں تھکتا۔ آپ کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، درد تھا۔ غصہ تو بس اوپر تھا۔ زیان نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ تم نے کبھی پوچھا نہیں؟ پوچھنا میرا کام نہیں تھا، بتانا آپ کا کام تھا۔ جب تیار ہوتے تو بتا دیتے۔ اور اگر میں کبھی تیار نہ ہوتا؟ میرال نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولی، تو بھی میں وہی کرتی جو کرتی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے نکاح کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وعدہ حالات کے ساتھ نہیں بدلتا۔ زیان کے اندر کچھ تھا جو اس لمحے پر ٹوٹ گیا، نہ دھماکے سے، بلکہ اس طرح جیسے بند مٹھی آہستہ سے کھل جائے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ ہاں کیا۔ اس بار میرال نے جھوٹی تسلی نہیں دی، نہ کوئی بات نہیں کہا، نہ جانے دیں کہا۔ اس نے کہا، کیونکہ سچ کے بغیر آگے کا راستہ نہیں بنتا۔ زیان نے اس سچ کو قبول کیا، چپ چاپ اپنی جگہ۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ فوری طور پر بدل جاؤں گا۔ پرانی عادتیں، پرانے زخم، وہ جلدی نہیں جاتے۔ جانتی ہوں، مگر کوشش کروں گا۔ میرال نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چیز کا جذبہ نہیں اٹھا، کوئی خوشی نہیں تھی کہ دیکھو آخر میں گیا۔ بس ایک سکون تھا، وہی سکون جو ہمیشہ اس کے چہرے پر رہتا تھا۔ بس اتنا کافی ہے۔ اس رات پہلی بار زیان نے میرال کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرال نے دروازہ کھولا تو حیرت سے اسے دیکھا۔ ماں کہتی ہیں کہ چھت پر بیٹھنا ان کی پرانی عادت تھی۔ زیان نے کہا، تم آنا چاہو گی؟ میرال نے دوپٹہ درست کیا اور باہر آ گئی۔ دونوں چھت پر گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، آسمان صاف تھا اور ستارے نکلے ہوئے تھے۔ دونوں دور دور بیٹھے تھے۔ کوئی قربت نہیں تھی، مگر پہلی بار دوری بھی نہیں تھی۔ زیان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ماضی کو بھول جانا مشکل ہے، بھولنا ضروری بھی نہیں، میرال نے کہا۔ بس اسے وہاں رہنے دو جہاں وہ ہے۔ پیچھے، آگے کا راستہ اسے نہیں بنتا۔ تم نے کبھی مجھ سے نفرت نہیں کی؟ سوال اچانک نکلا۔ زیان نے خود بھی توقع نہیں کی تھی کہ وہ یہ پوچھے گا۔ میرال نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نفرت بہت بھاری ہوتی ہے، میں اسے اٹھانے کی قابل نہیں۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ ہاں، پھر بھی۔ میرال نے اسے دیکھا۔ جب کوئی ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی تکلیف پر غصہ نہیں آتا، صرف دعا نکلتی ہے۔ زیان کے گلے میں کچھ بھر آیا۔ وہ مرد جو برسوں سے نہیں رویا تھا، جس نے خود کو پتھر بنا لیا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، مگر میرال نے دیکھ لیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ رو لو کہا، نہ سب ٹھیک ہو جائے گا کہا، نہ ہاتھ رکھا، نہ پاس آئی، بس وہاں بیٹھی رہی۔ اور یہ بس وہاں بیٹھے رہنا شاید سب سے بڑی بات تھی جو کوئی کسی ٹوٹے ہوئے انسان کے لیے کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد زیان نے آنکھیں صاف کی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں وہ نہیں ہوں جو مجھے ہونا چاہیے تھا، کوئی نہیں ہوتا۔ میرال نے کہا، ہم سب راستے پر ہیں، منزل پر کوئی نہیں پہنچا بھی۔ تم کیسے اتنی پرسکون رہتی ہو؟ میرال نے ہلکے سے مسکرایا۔ پرسکون نہیں ہوں، بس اپنی بے سکونی کو صحیح جگہ رکھنا آتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو تکلیف ہو، جو درد ہو، جو بے چینی ہو، وہ اللہ کے سامنے رکھ دو۔ اس کے بعد انسانوں کے سامنے صرف وہی لاؤ جو ضروری ہو۔ زیان نے یہ بات سنی اور کچھ نہیں کہا، مگر اس نے یہ بات یاد کر لی، اس طرح جیسے کوئی چیز جانتا ہو کہ آگے کام آئے گی۔ چھت سے اترتے ہوئے دونوں سیڑھیوں پر ساتھ چل رہے تھے۔ میرال کے کمرے کا دروازہ آیا تو وہ رکی۔ زیان نے ایک لمحہ رک کر کہا، میرال جی؟ میں نے کبھی تمہارا نام نہیں لیا صحیح سے، بس
حکم دینے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے؟ میرال نے اسے دیکھا۔ معافی، زیان نے آہستہ سے کہا، بس یہ ایک لفظ۔ میرال کی آنکھیں بھیگی مگر وہ مسکرائی۔ قبول ہے۔ زیان اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرال اپنے کمرے میں۔ اس رات دونوں نے سکون سے آنکھیں بند کی، دونوں اپنی اپنی جگہ، مگر پہلی بار بغیر کسی دیوار کے۔ شہناز بیگم نے اپنے کمرے میں آنکھیں کھولیں۔ وہ جاگ رہی تھی۔ انہوں نے چھت کی طرف دیکھا اور آہستہ سے الحمدللہ کہا۔ ان کا کمرہ میرال کے کمرے کے ساتھ تھا، اس لیے وہ بھی سن چکی تھیں۔ کچھ دعائیں وقت لیتی ہیں مگر قبول ہوتی ہیں۔ موسم بدل چکا تھا۔ ہاں، سردی آ گئی تھی۔ درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے اور آسمان اکثر ابر آلود رہتا تھا، مگر زیان کے گھر کی فضا میں ایک نئی گرمائش آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ، بالکل اس طرح جیسے ٹھنڈے کمرے میں کوئی انگیٹھی جلا دے اور پہلے صرف ایک کونا گرم ہو، پھر پورا کمرہ۔ زیان بدل رہا تھا۔ وہ ابھی بھی وہی زیان تھا، کم کو سنجیدہ، اپنی دنیا میں رہنے والا، مگر اب اس کی خاموشی پہلے جیسی سرد نہیں تھی۔ صبح ناشتے پر وہ میرال سے چند باتیں کرتا، شام کو کبھی کبھی باغیچے میں آ جاتا، رات کو کھانے کی میز پر بیٹھتا تو ماں اور میرال کی باتوں میں کبھی کبھی ایک آدھ جملہ ڈال دیتا۔ شہناز بیگم یہ سب دیکھتی اور دل ہی دل میں شکر کرتی۔ آصف نے ایک دن فون پر کہا، یار، تمہاری آواز میں اب فرق آ گیا ہے۔ کیسا فرق؟ پہلے بات کرتے ہوئے لگتا تھا جیسے تم دروازے کے پیچھے سے بول رہے ہو، اب لگتا ہے باہر نکل آئے ہو۔ زیان نے کچھ نہیں کہا مگر فون رکھنے کے بعد ہلکے سے مسکرایا تھا۔ کچھ تو تھا جو اس کے اندر سے باہر نکل رہا تھا۔ میرال بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ فرق جو پہلے صرف خواہش تھی اب حقیقت بن رہا تھا۔ زیان اب اسے سنو کہہ کر نہیں بلاتا تھا، میرال کہتا تھا۔ اس کی آواز میں وہ خشکی نہیں رہی تھی جو پہلے ہر لفظ میں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کے لیے چائے لے آتا، بغیر کہے، بغیر کسی وجہ کے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، بہت چھوٹی، مگر جو لوگ تکلیف سے گزرے ہوں وہ جانتے ہیں کہ چھوٹی باتیں ہی سب سے بڑی ہوتی ہیں۔ ایک شام زیان نے باغیچے میں آ کر میرال کے پودوں کو دیکھا اور کہا، یہ والا بڑا ہو گیا ہے۔ میرال نے مسکرا کر کہا، یاد ہے جب میں نے یہ لگایا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ نہیں اگے گا۔ زیان نے ایک لمحہ سوچا، ہاں کہا تھا، اگ گیا نا؟ ہاں۔ زیان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ اگ گیا۔ دونوں سمجھ گئے کہ بات صرف پودے کی نہیں تھی، مگر زندگی میں جب سکون آنے لگے تو اکثر کوئی پرانا طوفان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ منگل کا دن تھا۔ زیان دفتر میں تھا جب اس کے فون پر ایک نمبر آیا جسے اس نے برسوں پہلے بلاک کر دیا تھا۔ نیا نمبر تھا مگر پیغام پڑھ کر زیان کے ہاتھ رک گئے۔ زیان، میں جانتی ہوں تم نے بلاک کیا ہوا ہے، مگر ایک بار مل لو، بس ایک بار، بہت ضروری ہے۔ زارا۔ زیان نے فون میز پر رکھا اور کرسی میں پیچھے ہو گیا۔ کئی منٹ گزرے، اس نے پیغام کا نہ جواب دیا نہ ڈیلیٹ کیا، بس وہاں رہنے دیا۔ شام کو گھر آیا تو چہرہ معمول کا تھا مگر اندر سے وہ بے چین تھا۔ میرال نے کھانا لگایا، باتیں ہوئیں، سب معمول کا رہا، مگر رات کو زیان دیر تک جاگتا رہا تھا۔ اگلے دن پھر پیغام آیا، زیان، میں تمہارے گھر کے پاس ہی ہوں، ایک بار ملو، تمہارے گھر والوں کو نہیں پتہ چلے گا، بس 5 منٹ۔ اور اس بار زیان نے غلطی کر دی، وہ غلطی جو اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پرانے زخموں کو دیکھ لینے سے وہ بھر جاتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، پارک میں۔ وہ ملاقات 15 منٹ کی تھی۔ زارا ویسی ہی تھی، باتیں کرنے میں ماہر، لہجہ نرم، آنکھوں میں وہی پرانی چمک، مگر زیان نے اس بار دیکھا کہ یہ چمک کھوکھلی ہے، جیسے اوپر سے چمکدار اور اندر سے خالی۔ زارا نے کہا کہ اس نے غلطی کی تھی، کہ وہ پچھتاتی ہے، کہ زیان کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ زیان نے سب خاموشی سے سنا، پھر کہا، زارا، میری شادی ہو گئی ہے۔ جانتی ہوں، اس نے کہا، مگر تم خوش نہیں ہو اس شادی سے، سب جانتے ہیں، زبردستی ہوئی تھی تمہاری شادی۔ یہ میرا معاملہ ہے زیان، ہمارے درمیان جو تھا وہ تم نے ختم کیا تھا۔ زیان کی آواز سرد تھی، میں نے نہیں۔ زارا نے اپنا لہجہ بدلا، نرم سے بھی نرم تر کیا، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر ایک موقع دو، بس ایک بار۔ زیان اٹھ گیا، زارا، میں موقع نہیں دے سکتا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ پلٹا اور چلا گیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ زارا وہ عورت نہیں تھی جو ایک بار کی نہیں سن کر رک جائے۔ اگلے ہفتے اس نے ایک ایسا کام کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زیان کے گھر کا پتہ اسے پہلے سے معلوم تھا کیونکہ زیان کے اور اس کے خاندانوں کے درمیان پرانی واقفیت تھی۔ اس نے ایک دوپہر کو آنا چاہا جب اسے یقین تھا کہ زیان گھر میں نہیں ہوگا، مگر اس دن زیان دفتر سے جلدی آ گیا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی اور میرال نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سجی ہوئی، خوبصورت، اعتماد سے بھرپور۔ میرال نے اسے پہچان نہ پائی۔ زیان ہے؟ جی، کون ہیں آپ؟ پرانی دوست ہوں، زارا۔ میرال نے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ اس نام کو اس نے کبھی سنا نہیں تھا، مگر کچھ تھا اس لمحے میں، ایک ہلکی سی بے چینی جو اس نے محسوس کی، مگر چہرے پر نہیں آنے دی۔ آئیں۔ زیان نیچے آیا تو زارا کو دیکھ کر اس کے پاؤں وہیں رک گئے۔
تم یہاں کیسے؟ ملنے آئی تھی، زارا نے اطمینان سے کہا۔ زیان نے میرال کی طرف دیکھا جو چائے لانے کے لیے مڑ رہی تھی۔ میرال، رہنے دو۔ میرال رکی۔ زارا، مجھے تم سے باہر بات کرنی ہے۔ ارے گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میرال بھی یہی ہے نا؟ زارا نے میرال کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میرال کے چہرے پر کچھ نہیں آیا، مگر وہ سمجھ گئی ہے کہ اطمینان بناوٹی ہے، یہ مسکراہٹ مقصد والی ہے۔ وہ زارا کون تھی اسے بتانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ زیان پھر بولا، میں نے کہا باہر چلو۔ زارا نے بیٹھے بیٹھے کہا، زیان میں دور سے آئی ہوں، اتنی تکلیف تو نہیں دو، چائے ہو جائے تو چلی جاؤں گی۔ زیان مجبور ہو گیا۔ میرال چائے لے آئی۔ زارا نے باتیں کی، پرانے دنوں کی، مشترک جاننے والوں کی، ہنستے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے۔ زیان کم بولتا رہا اور میرال بالکل خاموش رہی۔ جاتے جاتے زارا نے میرال سے کہا، میرال آپ بہت اچھی ہیں، زیان خوش قسمت ہے۔ اور پھر اس نے زیان کو دیکھ کر کہا، یاد ہے زیان، تم کہتے تھے کہ گھر تب گھر بنتا ہے جب اس میں ہنسی ہو۔ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرال بولتی نہیں ہے؟ زیان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زارا چلی گئی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میرال برتن اٹھانے لگی تو زیان نے کہا، میرال؟ جی؟ آواز معمول کے مطابق تھی۔ وہ میری پرانی جان پہچان ہے۔ جانتی ہوں، انہوں نے بتایا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ میرال نے اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، مگر کوئی بات تھی اور زیان جانتا تھا۔ اگلے چند دنوں میں میرال کی خاموشی بدل گئی۔ پہلے وہ خاموشی سکون والی تھی، اب اس میں ایک فاصلہ تھا۔ وہ سب کام کرتی رہی، شہناز بیگم کا خیال رکھتی رہی، کھانا بناتی رہی، مگر زیان کے ساتھ وہ گرماہٹ جو آنے لگی تھی وہ پھر سمٹنے لگی۔ زیان محسوس کر رہا تھا مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ پھر ایک دن اس نے زارا کا پیغام دیکھا اور وہ غلطی ہو گئی جس کا اسے بعد میں احساس ہوا۔ زارا نے لکھا تھا، کل کی ملاقات اچھی رہی، تمہاری بیوی سادہ ہے مگر تمہارے لیے کافی نہیں۔ زیان نے غصے میں جواب دیا، اپنے خیال اپنے پاس رکھو، مگر پیغام ڈیلیٹ نہیں کیا۔ اسی رات میرال کو گھر والوں کا فون آیا۔ میرال کی ماں نے فون پر گھبراہٹ میں کہا، بیٹا، ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ زیان کی کوئی پرانی دوست واپس آئی ہے اور وہ اکثر ملتے ہیں، ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ میرال کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، ہم ماں باپ ہیں، تمہاری فکر ہے، ابو کہہ رہے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ، اور میں جانتی ہوں تم اپنا گھر بسانے کے لیے کچھ بھی برداشت کر لو گی، مگر میرال تم اکیلی نہیں ہو، ابھی تمہارے ماں باپ زندہ ہیں۔ میرال نے فون رکھا اور وہ بیٹھ گئی اور بہت دیر تک بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ تھا، زارا کا وہ اطمینان، اس کا اعتماد، زیان کا چہرہ جب اس نے اسے دیکھا تھا، پچھلے کچھ دنوں کی خاموشی اور اب گھر والوں کا فون۔ اس نے سوچا، کیا واقعی اسے جانا چاہیے؟ زارا کی اتنی ہمت یوں ہی تو نہیں بڑھی ہوگی۔ پھر اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں چلی گئی۔ بہت دیر تک وہاں رہی، بغیر کچھ مانگے بس رہی۔ جب اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک فیصلہ تھا، ابھی نہیں، ابھی کہیں نہیں جانا، ابھی سچ سننا ہے، شک کرنے کے بجائے بات کرنا تھی۔ اگلی صبح میرال نے زیان کو روکا، زیان صاحب بات کرنی ہے۔ زیان نے اسے دیکھا، اس کی آواز میں ایک نئی سنجیدگی تھی۔ ہاں بولو۔ امی کا فون آیا تھا، کہہ رہی ہیں واپس آ جاؤ۔ زیان کو ایک جھٹکا لگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ اور زارا ملتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی آ گئی۔ زیان کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر غصہ، پھر کچھ اور جو شرمندگی کے قریب تھا۔ میرال، میں بس ایک بار پارک میں ملا تھا اس سے، اس نے پیغام بھیجا تھا، میں نے غلطی کی کہ وہاں گیا، مگر میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ سے جواب نہیں مانگ رہی۔ میرال نے درمیان میں کہا، آواز ٹھنڈی مگر کانپتی ہوئی، میں بس بتا رہی ہوں میرال، اور یہ بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کہیں تو میں چلی جاؤں گی، میں یہاں بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ یہ الفاظ زیان کے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ بوجھ؟ جی میں جانتی ہوں شادی زبردستی ہوئی تھی، آپ کو قبول نہیں تھی، اگر آج بھی نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، میں… بس کرو۔ زیان کی آواز اچانک تیز ہو گئی، مگر اس میں غصہ نہیں تھا، ایک تکلیف تھی۔ بس کرو میرال، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ زیان صاحب، میں نے کہا نا کہ کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس نے ایک لمحہ رک کر گہری سانس لی۔ اور زارا کا معاملہ میں آج ابھی ختم کرتا ہوں۔ اس نے فون نکالا اور زارا کو کال کی۔ زارا نے پہلی گھنٹی پر اٹھایا، آواز میں مسکراہٹ تھی۔ زیان، میں جانتی تھی تم… زارا، دھیان سے میری بات سنو۔ آواز ایسی تھی کہ زارا چپ ہو گئی۔ جو تم نے کیا، میرے گھر آنا، میری بیوی سے ملنا، لوگوں کو باتیں پہنچانا، یہ سب ختم ہو جانا چاہیے، آج ابھی۔ زیان، میں نے پارک میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ کل ہوگی۔ دوبارہ رابطہ کیا تو میرے پاس بہت سے ایسے طریقے ہیں تمہیں روکنے کے جو تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ زارا کی آواز بدل گئی۔ تم بدل گئے ہو زیان۔ اسے امید نہیں تھی کہ زیان اسے دھمکی دے گا۔ ہاں، زیان نے کہا، بدل گیا ہوں اور یہی بہتر ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ میرال اپنی جگہ کھڑی رہی۔
اس نے پوری بات سنی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی مگر وہ مسکرائی نہیں، ابھی نہیں۔ ابھی اندر بہت کچھ چل رہا تھا۔ زیان نے فون جیب میں رکھا اور میرال کی طرف مڑا۔ دونوں کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا۔ میرال، جی، میں نے کہا تھا نا کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ فوری بدل جاؤں گا، مگر کوشش کروں گا، یاد ہے؟ آج وہ کوشش ختم ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب کوشش نہیں کرنی، اب بس رہنا ہے تمہارے ساتھ۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، وہ آنسو جو اس نے مہینوں سے روک رکھے تھے، جو رات کو سجدوں میں ڈھکے رہتے تھے، آج وہ گر گئے، سب کے سامنے، زیان کے سامنے۔ زیان آگے بڑھا اور میرال کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ میرال نے آنسو صاف کیے، مانگنے کی عادت نہیں، آج میں خود دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک لمحہ رک کر کہا، عزت جو میں نے پہلے دن سے نہیں دی، وقت جو میں نے ضائع کیا، اور یہ گھر، یہ زندگی جو میں نے ہمیشہ صرف اپنی سمجھی، آج سے تمہاری بھی ہے۔ میرال نے اوپر دیکھا، سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ زیان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس شام شہناز بیگم کو جب سب پتہ چلا تو انہوں نے پہلے میرال کو گلے لگایا، پھر زیان کو۔ زیان کو یاد نہیں تھا کہ آخری بار ماں نے کب گلے لگایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شہناز بیگم نے آہستہ سے کہا، میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی بیٹا کہ تجھے ٹھیک کر سکے۔ میں جانتی تھی میرال ایسی ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں تھا پہلے؟ پوچھتی تو مانتا نہیں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ زیان نے میرال کی طرف دیکھا جو پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ماں صحیح کہتی ہیں، اس نے کہا، میں واقعی نہیں مانتا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ زیان چھت پر آیا تو میرال پہلے سے وہاں تھی۔ آسمان صاف تھا، ستارے نکلے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں ساتھ بیٹھے، اس بار فاصلہ پہلے سے کم تھا۔ زیان نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، وہ رات یاد ہے جب میں نے تمہارا عبایا کھینچ کر اتارا تھا؟ میرال نے آہستہ سے کہا، ہاں، میں نے سوچا تھا کہ تم کیا ہو، ایک لبادہ، ایک ڈھونگ۔ جانتی ہوں، مگر اس رات جو میں نے دیکھا وہ لبادہ نہیں تھا۔ زیان نے آہستہ سے کہا، آواز میں پہلی بار کوئی نرمی تھی جو اس نے خود بھی پہلے نہیں سنی تھی۔ وہ تم تھیں، سچ میں، مگر میں نے ماننے سے انکار کیا۔ میرال کے ہاتھ میں گود میں تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ زیان اٹھا اور اندر چلا گیا۔ میرال نے حیرت سے دیکھا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک عبایا، ایک سیاہ عبایا۔ وہ میرال کے پاس آیا اور آہستہ سے عبایا اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ میرال نے اوپر دیکھا۔ زیان نے کہا، اس رات میں نے یہ تم سے چھینا تھا، آج واپس کر رہا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی نہیں چھینوں گا، نہ یہ، نہ تمہاری کوئی بھی چیز، نہ تمہاری عزت، نہ تمہارا سکون۔ میرال کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اٹھی اور عبایا کو سینے سے لگا لیا، اس طرح جیسے کوئی پرانی چیز واپس ملے جو بہت عزیز ہو۔ شکریہ، اس نے کہا۔ تھینک یو نہیں کہتے میرال، زیان نے کہا، یہ حق تھا تمہارا پہلے دن سے۔ کچھ دیر بعد میرال نے کہا، زیان صاحب، ہاں، آج کے بعد بس زیان کہوں۔ زیان نے اسے دیکھا۔ اس سادہ سی بات میں ایک بہت بڑی بات تھی، فاصلہ ختم کرنے کی بات، برابری کی بات، اپنانے کی بات۔ ٹھیک ہے میرال؟ ہاں۔ تم نے مجھے بچایا ہے میرے ماضی سے۔ نہیں، میرال نے سر ہلایا، آپ نے خود کو بچایا ہے، میں تو بس وہاں تھی۔ زیان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے ابھی بھی تھے، ٹھنڈی ہوا ابھی بھی تھی، مگر اس ٹھنڈ میں اب کاٹ نہیں تھی، ایک گرماہٹ تھی جو پاس سے آ رہی تھی۔ وہ گرمائش میرال تھی۔ نیچے شہناز بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے تسبیح ہاتھ میں لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اوپر چھت پر دو آوازیں آ رہی تھیں، ہلکی ہلکی، کبھی کوئی جملہ، کبھی خاموشی، کبھی ہلکی سی ہنسی۔ وہ ہنسی سن کر شہناز بیگم کی آنکھیں کھل گئیں۔ زیان کی ہنسی، برسوں بعد انہوں نے سنی تھی۔ انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا، انہی ہاتھوں کو جن سے انہوں نے یہ رشتہ جوڑا تھا جب سب نے کہا تھا کہ یہ رشتہ نہیں چلے گا، یہ دونوں بہت مختلف ہیں، یہ شادی غلط ہے۔ انہوں نے نہیں سنا تھا، کیونکہ ماں جانتی ہوتی ہے، ہمیشہ سے جانتی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، انہوں نے آہستہ سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں، اس بار سکون سے، اطمینان سے، اس ماں کے سکون سے جس کا بچہ آخر کار گھر آ گیا ہو۔ چھت پر رات ڈھل رہی تھی۔ زیان اور میرال ساتھ بیٹھے تھے، خاموشی میں، مگر وہ خاموشی جو پہلے تھی اس سے بالکل مختلف۔ پہلے کی خاموشی دیواروں والی تھی، بند دروازوں والی۔ یہ خاموشی کھلے آسمان والی تھی، جس میں سانس لینا آسان ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ میرال نے کہا، پوچھو۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تھا پارٹی میں تو کیا سوچا تھا؟ زیان نے ایک لمحہ سوچا، پھر سچ بولا، سوچا تھا کہ یہ کون ہے جو میری دنیا میں آ کر بھی میری دنیا کی نہیں ہوئی، اور اب سوچتا ہوں کہ اچھا ہوا نہیں ہوئی۔ اس نے میرال کی طرف دیکھا، کیونکہ تمہاری دنیا میری دنیا